وہ کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا یہ موویز اگر آپ دیکھو گے تو. عمر سیریز ان اردو، اس میں نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے جی اس نے، فلم نے. تو یہ کون سا دین ہے جو عورت کو کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے؟ کون سا دین ہے جو عورت کو بتایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ ان لوگوں کی عقل کام کرتی ہے کہ ایک طرف یہ کیا کام کر رہے ہیں. محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں، تو ان میں خواتین نہیں ہیں. سی میٹنگ رکھی ہوئی تھی تو وہ بول رہی ہیں اور یہ سارے سن رہے ہیں انجینئر صاحب سے، جو بہت سٹانچ قسم کے پردے کی ترغیب دلاتے ہیں کہ بھئی آپ کسی حرام کام کو کیوں فروغ دے رہے ہیں. انہوں نے 2 لیکچرز ریکارڈ کروائے ہیں کہ ضرور دیکھیں وہ موویز. تو آپ کوئی حرام عمل جو ہیں ان کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں. وہ تمام موویز جن کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ ضرور دیکھیں ایک بار جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو ان خواتین کو دیکھ کے ایمان نہیں ڈولے گا اس کے اوپر؟ ان کے چہرے کے آپ میک اپ دیکھ لیں خواتین کے جو انجینئر صاحب کہتے ہیں نا اس بات کو غلط، کہ آپ شادی پہ اپنی ویڈیو نہیں بنوا سکتے، تو اس طرح کئی لوگ ان کو آ کے سوال کرتے ہیں نا، تو انہوں نے کہا آپ کام چھوڑ دیں یا آپ صرف میل شوٹ کیا کریں، ویڈیو نہ بنایا کریں. حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا. دیکھیں اسلام میں نہ ویڈیو کہیں بنانا حرام ہے نہ تصویر بنانا حرام. مولانا مودودی نے جو ان کی تفہیم القرآن ہے اس میں لکھا کہ جی تصویر مطلقاً حرام ہے بنانا. اور یہ پہلے جب سپیکرز آئے تھے مولویوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ فتوے دے دیے تھے کہ بھئی یہ جو ہے وہ شیطانی آلہ ہے. اب کوئی مولوی جب تک کیمرہ تصویر وغیرہ آن نہیں کر لیتا تب تک ان کا نہ خطاب شروع ہوتا ہے نہ ہی کوئی ان کی مجلس پوری ہوتی ہے. جتنے بھی آپ دیکھ لیں سٹانچ قسم کے یہ جو روایتی علماء ہیں، تو کہیں پر بھی تصویر بنانا ویڈیو بنانا مرد ہو یا عورت اس کے لیے حرام نہیں ہے انٹل اور انلیس اس کا عمل کے اندر، یعنی کہ یہ فی نفسی چیز حرام نہیں ہے. آپ اداکاری کر رہے ہیں اس کے لیے اگر آپ سکرین پہ آ رہے ہیں، آپ دعوت و تبلیغ کے لیے آ رہے ہیں، آپ موٹیویشنل سپیکر ہیں، کوئی ایک اصلاحی بات کے لیے آ رہے ہیں، آپ سنگنگ کے لیے آ رہے ہیں، آپ جو ہے ماڈلنگ کے لیے آ رہے ہیں، فنون لطیفہ اسلام میں کہیں حرام نہیں فی نفسی. آپ شاعری کے لیے آ رہے ہیں، مشاعرے کی اگر وہ ہے مقابلہ ہے اس کے لیے آ رہے ہیں، کوئی سپورٹس کے لیے آ رہے ہیں، کسی بھی کام کے لیے جب آپ سکرین پر آ رہے ہیں چاہے وہ تصویروں کی صورت میں ہے یا ویڈیو کی صورت میں ہے، آپ کے اوپر وہ چیز فی نفسی حرام نہیں کی گئی ہے. جو حرام کی گئی ہیں سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 کے تحت وہ فحاشی حرام کی گئی ہے، وہ ولگیرٹی ہے، وہ جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے، وہ حق تلفی ہے، وہ شرک ہے، وہ بدعت ہے. اب یہ 5 چیزیں آپ ان تمام کاموں میں دنیا کی آپ کسی اپنی ٹیبل پہ یا کسی موبائل میں کی اسکرین کے اوپر لکھ لیں یا دیوار کے اوپر چپکا لیں یا کوئی کہتے ہیں نا تعویذ بنا کے گلے میں لگا لیں، لٹکا لیں اور اس کو بار بار پڑھ لیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں نے طیبات کے علاوہ صرف یہ 5 چیزیں حرام کی ہیں. اب یہ 5 چیزیں جس بھی عمل میں پائی جائیں گی وہ اس کو حرام کر دیں گی. مثال کے طور پہ ایک عورت سکرین کے اوپر آ رہی ہے، اگر وہ اس سکرین کے اوپر آنا مقصد اس کا فحاشی پھیلانا ہے، اگر وہ فحاشی کر رہی ہے، اگر وہ کوئی اس کا عمل جو ہے وہ زنا کی ترغیب دلا رہا ہے یا اس کا جو عمل ہے وہ بدکاری کو فروغ دے رہا ہے، تو جا کر وہ عمل جو ہے وہ حرام ہوگا. مرد ہے یا عورت، اس کا لباس اگر فحاش ہے یا عریانی اس میں سے چھلک رہی ہے تو وہ جو ہے وہ عمل حرام ہو جائے گا. یا پھر جو ہے سد ذریعہ زنا کی طرف لے جانے والی کوئی چیز بن رہی ہے، مثال کے طور پہ وہ کوئی ایسا ایکٹ کر رہی ہے، ڈانس کے کوئی ایسے موو کر رہی ہے جو کہ مردوں کو مائل کیے جا رہے ہیں، عورت کر رہی ہے، یا مرد کوئی ایسا ایکٹ کر رہے ہیں جو کہ غیر اخلاقی ہے، جو اس طریقے کا معاملہ ہے کہ آبرو کے خلاف زیادتی والا معاملہ ہے، یا کوئی ایسی شاعری کی جا رہی ہے جس کے اشعار جو ہیں وہ شرکی اشعار ہیں، یا کوئی ایسا عمل کیا جا رہا ہے جس سے کسی کی حق تلفی ہو رہی ہے، وہ چیز حرام ہو جائے گی. پھر ان میں سے کوئی فنون لطیفہ جو ہے وہ نہیں. اب اداکاری ہے، اداکار وہ بھی ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ مصر یا ٹرکی یہ جو ڈرامے یا موویز بناتے ہیں ان میں بھی جو اداکار ہیں وہ کرتی ہیں. یہ جو اسلامک موویز جتنی بن رہی ہوتی ہیں، انجینئر محمد علی مرزا صاحب جو ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر وہ ویڈیوز جو ہیں وہ موجود ہیں.
عمر سیریز کے نام سے، وہ جو حضرت یوسف پہ محمد پروفٹ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو بنی، تو ان میں خواتین نہیں ہیں جو کیا وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں؟ کیا انہوں نے چہروں پہ میک اپ نہیں کیے ہوئے؟ کیا ان میں میوزک نہیں ہے؟ کیا ان میں جو ہے وہ سنگنگ نہیں ہے؟ کیا ان میں شاعری نہیں ہے؟ کیا ان میں جو ہے وہ مکس گیدرنگ نہیں ہے؟ سب کچھ ہے۔ تو کیا اب اس عالم سے پوچھا جائے، انجینئر صاحب سے جو بہت سٹانچ قسم کے پردے کی ترغیب دلاتے ہیں، کہ بھئی آپ کسی حرام کام کو کیوں فروغ دے رہے ہیں؟ انہوں نے 2 لیکچرز ریکارڈ کوائے ہیں کہ ضرور دیکھیں وہ موویز۔ تو آپ کوئی حرام عمل جو ہیں ان کو دیکھنے کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ایک کوشچن ان سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ تو عورت کے چہرے کے پردے کے قائل ہیں، اور آپ تو بہت سٹانچ قسم کا جو ہے وہ عورت کے پردے کی بات بتاتے ہیں جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف بات جاتی ہے، مطلب میری تحقیق کے مطابق۔ تو آپ نے تو اپنے چینل اس کے اوپر جو ہے وہ خواتین کو رکھا ہوا ہے، اب یہ کہیں گے کہ نہیں وہ تو خواتین جو اداکاری، وہ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا کردار ادا کر رہی ہیں، کردار ہی ادا کر رہی ہیں نا، تو کردار ادا کرنے والا اداکاری ہی کر رہا ہوتا ہے۔ ان کے چہرے کے آپ میک اپ دیکھ لیں خواتین کے، جو باقی خواتین ہیں جنہوں نے ان کی چچی کا کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے باقی جو صحابیات تھیں ان کا کردار ادا کیا ہے، جنہوں نے ان کی رضائی ماں کا کردار ادا کیا ہے، وہ تمام خواتین ہی ہیں، وہ اداکاری ہی کر رہی ہیں، اور اداکاری کے ساتھ جو ہے وہ ان کے چہرے کے اوپر میک اپ ہی ہیں، اور وہاں پر جو ہے وہ باقی جو گرد و نواح میں وہ مرد ہیں جو نامحرم مرد ہیں۔ کوئی ریئل سٹوری تو نہیں چل رہی ہے نا وہاں پہ۔ وہاں پر وہ تمام موویز جن کو یہ ترغیب دلا رہے ہیں کہ ضرور دیکھیں، ایک بار جو ہے وہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے، تو ان خواتین کو دیکھ کے ایمان نہیں ڈولے گا اس کے اوپر؟ بتائیے مجھے، حضرت عمر سے جو خواتین آ کر بحث کرتی ہیں، وہ والی مووی کے اندر کتنی خواتین ہیں جو ارد گرد گھوم رہی ہیں؟ یا جو میں نے وہ دوسری جو حضرت یوسف والی جو سٹوری انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ، حالانکہ وہ سٹوری جو ہے وہ اسرائیلی روایات پہ ساری بنی ہوئی ہے، قرآن اس سٹوری کو آن نہیں کرتا ہے، تو ان سے آپ یہ پوچھئے کہ آپ تو اتنا سٹانچ قسم کا پردہ کہتے ہیں، تو اس میں تو بڑی حضرت یوسف پہ جو سٹوری بنی ہوئی ہے اس میں تو پراپر خواتین جو ہیں وہ میک اپ کر کے اور عجیب و غریب سا وہ لباس اپنا وہ پہن کے، اور پورے ان کے تو بال بھی کھلے ہوئے ہیں، اور وہ جو ہے وہاں پر پراپر وہ ایکٹنگ کر رہی ہیں ہر طرح کی، جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے وہ پورا جو ان کو پکڑنے والا واقعہ ہے، جو ان کو وہ خاتون جو تھی اپنی طرف جو اس نے بہکانے کی اس کو کوشش کی تھی، وہ والا واقعہ اس میں پورا فلمایا گیا۔ تو کیا یہ جو مرزا صاحب ہیں ان سے آپ یہ سوال کیجئے، ان کے مطابق جو ہمارے یہ والی جتنی بھی میں باتیں کر رہی ہوں ان کے مطابق تو یہ حرام ہے نا؟ تو اگر یہ حرام ہے معاملات، تو مجھے یہ بتایا جائے کہ وہ اپنی ویب سائٹ پہ ایسی فلمیں رکھ رہے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ حرام کام کیے گئے ہوئے ہیں، اور ان کو دکھانے کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ آپ کا یہی سوال تھا نا کہ بھئی ایک خاتون جو ہے وہ اگر اس طرح سے کھلے چہرے کے ساتھ آ رہی ہے، اور وہ اس کی ہم ویڈیو اگر دیکھتے ہیں یا ہم اس کو فارورڈ کرتے ہیں، تو کیا گناہ ہمیں ہوگا یا کوئی اس طرح کا معاملہ؟ تو پہلے تو آپ اپنے ٹیچر سے سوال کریں۔ ٹیچر ہے نا وہ آپ کے مرزا صاحب جو ہیں، آپ ان کو کافی، آپ نے کہا کہ میں اتنے گھنٹے ان کا بیان سنتا ہوں، تو اب آپ ان کا وہ پردے والا بیان سنیں اور ان کو سنیں، ان سے کوشچن کریں کہ ان میں تو خواتین ہیں، تو اب ان کو دیکھنا کہ ہم ان کو وہ گناہ ہوگا، یا جو وہ خواتین جو کردار نبھا رہی ہیں، جو اداکاری کر رہی ہیں، وہ کیا گناہ کے اس میں آئے گا، معاملہ جو ہے وہ آئے گا؟ وہ گناہ گار ہیں خواتین جو وہ والا کردار نبھا رہی ہیں، اس میں نیگیٹو بھی ہیں پازیٹیو بھی ہیں؟ تو یہ کوشچن کیجئے نا ان سے۔ تو کوئی بھی فنون لطیفہ ہے وہ اس کے حوالے سے کہیں اسلام میں وہ چیز حرام نہیں ہے فی نفسی۔ اس کو حرام کرنے والے جو عمل ہیں، وہ جو ابھی یہ پچھلے دنوں کوئی مسجد تھی پتہ نہیں کہاں، وہاں پہ خاتون کا مشاعرہ رکھا ہوا تھا، ایک خاتون جو شاعری پڑھ رہی اور بڑی عجیب و غریب طریقے سے، اور سارے ارد گرد مرد ہیں، اور وہ دیوبند کوئی تھا، ہال تھا، وہ میں آپ کو ویڈیو بھی سینڈ کر دیتی ہوں۔
وہ واہ واہ کر رہے ہیں، سارے داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جس طرح سے یہ جو ہماری لیڈرز ہیں، جو پولیٹیکل یہ جو خواتین آ کے کرتی ہیں تقریبات وغیرہ کرتی ہیں، یہ اجلاس کرتی ہیں، تو ان کے حوالے سے تو پچھلے دنوں مریم نواز صاحبہ نے سارے یہ مفتیان کرام ہر فرقے کے، ہر مکاتب فکر کے وہاں پر جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے بیٹھ کی بات سن رہے ہیں. وہ انہوں نے ایک جو ہے وہ پتہ نہیں کون سی میٹنگ رکھی ہوئی تھی تو وہ بول رہی ہیں اور یہ سارے سن رہے ہیں. وہاں پر نہیں انہوں نے فتویٰ دیا کہ بی بی تم کیا کر رہی ہو یہاں پہ جو یہ آواز کے پردے کے قائل ہیں، یہ اپنی طرف ان کے جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پہ سارے کے سارے لائن بنا کر بیٹھے ہوئے، پورا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، اتنی داڑیاں رکھ کے سارے جو مفتی کے ٹائٹل لے کے بیٹھے ہوئے وہ بیٹھ کے اس عورت کو سن رہے ہیں. مگر یہاں پر جو ہے وہ عورت دین کی بات نہیں کرے گی. دین کی جب وہ ٹھیکیدار یہ بن جائیں تو وہ جی دین کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا. تو یہ کون سا دین ہے جو عورت کو کے اوپر لاگو کیا جا رہا ہے؟ کون سا دین ہے جو عورت کو بتایا جا رہا ہے؟ یعنی کہ ان لوگوں کی عقل کام کرتی ہے کہ ایک طرف یہ کیا کام کر رہے ہیں، ایک طرف یہ کیا پیغام دے رہے ہیں، دوسری طرف یہ کیا عمل کر رہے ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر یہ وہ باتیں ہیں جو غور طلب ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو میری ہدایت کا ذریعہ بنی کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ کیا بدکار عورتیں، انہوں نے جہنم میں جانا ہے. تو اگر جہنم میں جانا ہے تو یہ عالم بیٹھ کے ان کی موویز دیکھنے کی ترغیب کیوں دلا رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایمان تازہ ہو جائے گا یہ موویز اگر آپ دیکھو گے تو. عمر سیریز ان اردو، اس میں نوجوانوں میں بجلی بھر دی ہے جی اس نے فلم نے. کیا انہوں نے ریموو کر دی ہوئی ہیں اپنی ویب سائٹ پہ؟ نہیں، انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ بلکہ رکھی ہوئی ہیں اور پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہوا ہے کہ بھئی ان کو دیکھیں آپ جا کے. تو یہ سوال آپ ان سے کیجئے. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ اگر کوئی ہماری عورتیں جو ہیں وہ اگر ٹک ٹاک پہ یا کہیں پر بھی اس طرح سے کرتی ہیں، کوئی ایکٹ کرتی ہیں کچھ بھی، دیکھیں ترغیب یہی دلانی چاہیے کہ اللہ کے قریب ہونے والی یا ایک پریکٹسنگ مسلم خاتون جو ہے وہ ان چیزوں سے یعنی کہ پرہیز کرے. پرہیز کرنا یعنی کہ افضلیت کے درجے میں نہیں آتا. افضلیت یہی ہے کہ وہ پراپر یعنی اپنے آپ کو مہذب کور کرے، مہذب اپنی زندگی کا مقصد رکھے. یعنی اس کا مقصد حیات جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی اچھائی اور بھلائی کا ہونا چاہیے، نہ کہ عورت جو ہے وہ بیٹھ کے انٹرٹین کر رہی ہو. مطلب اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا، مگر پسندیدہ بات یہی ہے کہ وہ جو ہے یعنی اللہ کی پسندیدہ ہونے کے لیے یا افضلیت کے، ایک ہوتی ہے فرضیت، ایک ہوتی ہے افضلیت. افضلیت کیا ہے کہ آپ جو ہے نمازیں اگر پڑھ رہے ہیں تو سنت موقدہ بھی پڑھیں، تہجد بھی پڑھیں، باقی بھی جو اشراق کی نماز ہے وہ بھی آپ ادا کریں، نوافل بھی ادا کریں. یہ افضلیت ہے. فرضیت کیا ہے؟ آپ نے دن کی 17 رکعتیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے. افضلیت کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ایام 20 کے بھی روزے رکھ رہے ہیں، آپ جو ہے وہ پیر جمعرات کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں، آپ جو ہیں باقی بھی دنوں میں روزے رکھ رہے ہیں. اور فرضیت کیا ہے کہ آپ نے رمضان کے 30 روزے رکھنے ہیں. افضلیت اور فرضیت کے فرق کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. افضلیت یہ ہے کہ خاتون جو ہے وہ ایک مہذب زندگی گزارے، مہذب ایک شعبہ جو ہے وہ اپنا چوز کرے، کیونکہ ہمارا بدقسمتی سے معاشرہ ایسا ہے کہ وہ یہ جو مطلب اس طرح کی جو ایکٹنگ، سنگنگ یا اس طرح کا جو شوبز جس کو ہم کہتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے والی جہاں پر بھی کوئی بھی ایسے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر زیادہ تر جو ہے وہ ولگیرٹی کی جا رہی ہوتی ہے، یا وہ جو وہ ہے یعنی زنا کا یا بے حیائی کا جو ہے وہ سد ذریعہ جو شعبہ بن رہے ہوتے ہیں ان سے پرہیز کریں. یہ ترغیب دلا سکتے ہیں، آپ اس کو حکم لاگو نہیں کر سکتے ہیں، آپ اس کے اوپر حرام کا فتویٰ نہیں دے سکتے، حرمت نہیں کہیں اس کی ثابت ہو. کوئی کرنا چاہے ضرور کرے ان آداب کا خیال رکھ کے جو سورہ نور میں بیان ہوئے. غض بصر سے کام لے گی، حفظ فروج کا خیال کرے گی، اور اگر زیادہ ذبائی شرائش جو اس نے ایکسٹرا کی ہوئی ہے غیر معمولی تو اپنے آپ کو ڈھانپے گی، اپنی سینوں کو اوڑھنی، اپنے سر کی اوڑھنی کو سینے، اپنے سر کو اور سینے کو چھپائے گی ان زیورات کو جو اس نے پہنے ہوئے. یہ 3 باتیں ہیں. اور پھر جو مطلب مینرز بتائیں حفظ فروج میں ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے، اپنے سطر کا خیال رکھے گی وہ. اب آپ ملیجنز ایکٹریسز دیکھیں، ملینز میں 10 ابھی انسٹاگرام پہ میں اس دن دیکھ رہی تھی 50 ملین، یہ 10 ملین بھی نہیں، 20 ملین بھی نہیں، کوئی 50 ملین کے قریب جو ہے وہ ایک ایکٹریس تھی
ملیشین اس کے فالوورز تھے اور اس کی پوری پوسٹ میں نے دیکھی ہے. میں کہتی ہوں کہ یہاں کی پریکٹسنگ لیڈی پاکستان کی جو ہے اس کی بھی ویسی پوسٹ نہیں ہو سکتی ہے جیسے اس کی ساری پوسٹ تھی، اس کی ایکٹیویٹیز تھیں. مطلب حجاب کے اندر جو اس نے ماڈلنگ بھی کی ہوئی ہے، اس نے ایکٹنگ بھی کی ہوئی ہے، اس کا لباس بھی درست ہے، اس کے جو کوئی ولگیرٹی نہیں ہے، کہیں پر کوئی جو ہے وہ اسلامک باؤنڈریز کو کراس نہیں کر رہی ہیں. اس نے پکچرز بھی اپلوڈ کی ہوئی ہیں. اپنی شناخت کے لیے جو ہے وہ آپ بنائیں، اسلامک انفلوئنسر آپ نے بننا ہے، آپ اس کو کریں، لے کر چلیں، مگر اس کے اوپر کوئی بھی حرام یا اس کا فتویٰ نہیں دے سکتا کہ جی یہ چیز ناجائز ہے. مگر ترغیب وہی افضلیت کا معاملہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، فرضیت کا بھی بتا دیا. پوچھ گچھ کوئی نہیں ہوگی اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں. پوچھ گچھ آپ پہ صرف تب ہوگی جب آپ کوئی حرام عمل کریں گے، تب ہوگی پوچھ گچھ. وہ پھر آپ اللہ کی شریعت کی باؤنڈریز کو کراس کریں گے. ادر دین افضلیت یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں، اسلامک انفلوئنسر بننا چاہتے ہیں، یا دین کی داعیہ بن کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، عالمہ بننا چاہتی ہیں، یا کوئی اور شعبہ جات ہے وہ اس میں آپ کرنا چاہتی ہیں. جو بھی کرنا چاہتی ہیں آپ اس کو کریں. آپ نے سوشل میڈیا پہ اپیرنس دینی ہے، ویڈیو کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچانا ہے، یا کوئی ایسا ایکٹ کرنا ہے، ایکٹنگ بھی کریں، اس میں بھی آپ کا جو پیغام ہے وہ اس کے پیچھے مقصد انسان کی بھلائی ہونا چاہیے. یہ اس طرح کے جو فضول قسم کی جو حرکتیں کی جا رہی ہوتی ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. ڈانس نہیں کر سکتے مرد ہے یا عورت، وہ اٹ سیلف ڈانس حرام نہیں ہے، وہ اپنے محرموں میں کرے، خاتون ہے یا مرد ہے وہ مردوں میں کرے، خاتون ہے تو عورتوں میں کرے، یا اپنے خاوند کے سامنے کرے. ڈانس اٹ سیلف حرام نہیں، بٹ جب آپ اس کو غیر محرم کے سامنے اپنے جسم کی عکاسی، کیونکہ ڈانس جو ہے وہ شاعری کی عکاسی کرتا ہے، آپ کی جسم میں مطلب وہی آپ اپنے جسم کو کے ساتھ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے، خد و خال جو ہیں وہ اپنے پرومیننٹ کرتے ہوئے وہ ڈانس جب آپ کرو گے تو وہ حرام کا اطلاق اس کے اوپر ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ فواہش پائی جائیں گے، وہ والا عمل جو ہے وہ اس میں فحاشی والا عمل آ جائے گا، اس میں جو عریانی بدکاری وغیرہ کا سد ذریعہ جو چیز بنے گی وہ آ جائے گی، وہ آٹومیٹکلی اس چیز کو حرام کر دے گی. بٹ جو آپ مہذب ڈانس اپنی خواتین کے بیچ میں کریں یا اپنے محرم خاوند کے سامنے اگر آپ کریں تو اس کے اوپر کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، اٹ سیلف تو حرام نہیں ہے نا. تو تمام چیزیں یہ بہت سادہ سا سمپل دین ہے، کوئی اس میں جو ہے وہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مفتی مولوی عالموں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آپ لوگوں کو گھما کے رکھ دیں اور سائیکو بنا دیں. یہ اگر آپ ان کے ذریعے سے، ان کی نظر سے اگر آپ دین کو سیکھیں گے. میں نے آپ کو بہت بنیادی اصول اس کے حوالے سے بتا دی ہیں. تو اب اس کے اندر آپ یہ پکچرز مجھے بھیجیں کہ کیا یہ چیز جائز ہے، کیا یہ چیز جائز، اس کا تعین انسان کی عقل نہیں کرنا ہے. میں نے بنیادی اصول بتا دینے ہیں کہ یہ بنیادی اصول ہے، اس کے تحت اگر کوئی کرتا ہے تو اس میں کہیں کوئی پرابلم نہیں آ سکتی ہے. تو یہ میں نے اتنی سی بات آپ کو بتا دی.